السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا درس شروع ہونے سے پہلے سارے حوالوں پر ایک نظر کر لے جو اسکرین پر دیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج قرآن پاک کی تفسیر کی دوسری نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں برکت عطا فرمائے اور اس کو سراپا نورانیت، روحانیت اور اخلاص سے بھر دے اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور نفسانیت کا شکار ہونے سے 100% محفوظ رکھے۔ جن ساتھیوں نے پہلی نشست تک کی ویڈیو نہ دیکھی ہو وہ ضرور دیکھ لے تاکہ یکے بعد دیگرے ون بائی ون ایک ایک بات کا مکمل صحیح طریقے سے سمجھنا آسان ہو، کیونکہ ہر آنے والی بات پیچھے والی بات سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ بہرحال آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں ہی صرف پہلی سورت نہیں بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بعض سورتوں کی بعض آیتیں نازل ہوئی تھی، کوئی بھی سورت مکمل طور پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ کو قرآنی ترتیب میں اول نمبر پہ رکھنے کی بظاہر منشا یہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے اور پھر اس سے ایک حق کے طلبگار کی طرح صراط مستقیم کی دعا مانگے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں تینوں چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتراف بھی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ہے اور ایک طالب حق کی طرح اس سے صراط مستقیم کی دعا مانگنا بھی ہے، اور پھر پورا قرآن پاک صراط مستقیم کی تشریح ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیتوں میں بندے کی خدا سے دعا و درخواست ہے جو خود اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے بندے کو خود ہی سکھائی ہے، اور بیچ کی ایک آیت میں 2 پہلو ہے۔ ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی خدا سے دعا و درخواست ہے۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نماز میں سورہ فاتحہ جو پڑھتا ہے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میں اس میں اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہوں جو میرا بندہ اس میں مجھ سے مانگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور دوسرا حصہ بندے کی خدا سے دعا و درخواست ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو وہ سب کچھ عطا کروں گا جو میرے بندے نے مانگا، یعنی اس نے مدد کا مطالبہ کیا میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر اخیر تک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اس میں جو کچھ مانگا میں اس کو سب کچھ عطا کروں گا، یعنی صراط مستقیم میں اس کو ضرور دکھاؤں گا۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں، مشہور نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والے، قرآن پاک اسی سورت سے کھلتا ہے تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ بھی رکھا گیا، اور ایک نام اس کا سورۃ الحمد بھی ہے کیونکہ اس سورت کے شروع میں لفظ حمد واقع ہے، اور اس سورت کو فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کا بھی معنی ہوتا ہے قرآن پاک کو کھولنے والی، کتاب کو کھولنے والے۔ چنانچہ قرآن پاک اسی سورت سے شروع ہوتا ہے، اسی سورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی اس سورت میں تمام علوم الہی کا اجمال و خلاصہ موجود ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے
مختلف انبیاء و رسول پر اس عالم کی ہدایت کے لیے 104 کتابیں نازل فرمائی اور ان تمام کتابوں میں تمام علوم و حکمت کو ودیعت رکھا، اور پھر ان تمام علوم کو اللہ رب العزت نے 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم میں درج فرمایا، پھر وہاں سے سارے علوم کو قرآن پاک میں سمیٹ لیا اور قرآن پاک کے تمام علوم کو مفصل میں درج فرما دیا اور علوم مفصل کو سورہ فاتحہ میں، اور اللہ رب العزت نے پھر اپنے حکمت بالغہ سے سورہ فاتحہ کے تمام علوم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درج فرما دیا۔ کہتی ہے سو زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں میں، مجھ میں برے جہاں کے علوم و فنون ہے، ام الکتاب ہوں میں، قرآن میرا نام ہے۔ اس سورت کو سورت الکنز بھی کہتے ہیں، یعنی یہ علوم الہی کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے سورہ فاتحہ ایسے خزانے سے نازل ہوئی ہے جو خزانہ عرش کے نیچے ہے۔ اس سورت میں چونکہ بندے کو اللہ رب العزت سے اپنی عرض و معروض کرنے کا طریقہ تعلیم کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہوا کرو تو اپنی التجا پیش کرنے سے پہلے ہماری حمد و ثنا بیان کیا کرو اور ہماری قدرت، طاقت، عظمت اور ربوبیت کا دل اور زبان سے اعتراف کر لو، اور پھر اپنی حاجتیں ہمارے سامنے پیش کرو اور اپنے دل میں یہ خیال کرو کہ ہماری ساری حاجتیں برلانے والا اور ہمارا 100% صحیح معنوں میں معین و مددگار اللہ رب العزت ہی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا فضل و کرم ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا قہر و غضب ہوا۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم دعا ہے کہ جس میں دین اور دنیا کی وہ تمام نعمتیں شامل ہے جو قہر و غضب اور گمراہی سے پاک صاف ہو، یعنی تو ہمیں سعادت عطا فرما اور شقاوت سے بچا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل انعام بندوں کی طرح تو ہم کو بھی فضائل سے آراستہ فرما، اور اہل زلال اور اہل غضب کے تمام رذائل اور ضمائم سے تو ہم کو پاک صاف فرما، تاکہ ہم تیرے نالائق بندے بھی تیرے مقبول بندوں کی صف میں کھڑے رہ کر کے تیرے انعام سے بہرہ یاب ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سورت کا ایک اور نام سورت الشفا اور سورہ شافیہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے سورہ فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے۔ بخاری شریف میں صفحہ نمبر 304 پر ایک روایت ذکر کی گئی ہے جس میں ایک واقعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایک محاذ پر روانہ فرمایا۔ کامیابی کے بعد جب جماعت وہاں سے واپس ہونے لگی تو رات ایک بستی میں ہو گئی، سوچا اسی بستی میں ٹھہر جاتے ہیں، لیکن بستی والوں نے ان کو رکنے دینے سے منع کر دیا اور صاف یہ کہہ دیا کہ ہم سابیوں کو، یعنی جنہوں نے ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، ہم ان کو یہاں پر رکنے نہیں دیں گے۔ بہرحال صحابہ کرام کو بستی چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ صحابہ کرام بستی سے باہر ہی کہیں پر قریب میں ہی ٹھہر گئے۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بستی کے اس سردار کو کسی موذی جانور نے ڈنک مار دیا۔ اب اس جانور کے زہر کو ختم کرنے کے لیے بستی کے سارے لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کی، محنت کی، ہر طرح کا جھاڑ پھونک کر لیا، چھو منتر بھی کر لیا، لیکن کسی طرح کا کوئی فرق نہ پڑا۔ اب ان لوگوں کو خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بستی سے باہر جو لوگ ٹھہرے ہیں ان کے اندر کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو۔ چنانچہ بستی کے کچھ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے اور آ کر کے اپنے سردار کی تکلیف بیان کی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا ہم ٹھیک ہے جھاڑ پھونک کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تم سے 30 بکریاں بدلے میں لیں گے۔ انہوں نے شرط منظور کر لی۔ پھر صحابہ کرام بستی میں گئے اور اس سردار کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا۔ جیسے ہی دم کیا کہ فوراً زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ وہ سردار اس طریقے سے ہو گیا کہ گویا کبھی اس کو زہر کا کوئی اثر ہوا ہی نہیں تھا، 100% ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اب اپنی شرط پوری کرو۔ انہوں نے شرط کے مطابق بکریاں صحابہ کرام کے حوالے کی۔ صحابہ کرام نے 30 بکریاں گن کر کے لے لی، لیکن اس کو آپس میں تقسیم نہیں کیا۔
اور 30 بکریاں خاص اس لیے لی تھی کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت میں 30 ہی ساتھی تھے، سب کو ایک ایک بکری حصے میں آ جاوے، اس لیے 30 کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ملنے کے بعد اس کو آپس میں تقسیم نہیں کیا، کیونکہ ان کو یہ خیال ہوا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے حلال ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مدینہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسئلہ دریافت کر لیں گے، اگر یہ حلال ہوگی تو ہم اس کو لیں گے، نہیں ہوگی تو ان کے مالکوں کو یہاں پر آ کر کے واپس کر دیں گے۔ بہرحال جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا قصہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یقیناً جتنی چیزوں کے اوپر تم اجر لیتے ہو ان میں اللہ کی کتاب سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ تم اس پر اجر لو، بدلہ لو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے تم میرا بھی حصہ نکالنا۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کہا تاکہ صحابہ کرام کو ذرہ برابر کوئی تشویش نہ رہے کہ یہ مال ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں، کیونکہ اگر حلال نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حصہ نکالنے کی بات نہ کرتے، تو اطمینان دلانے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی۔ اس روایت کی وجہ سے تمام فقہائے کرام کا متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص تعویذ کرنے اور دم کرنے کے اوپر اجرت لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ اس دور میں خصوصاً جہاں بیماری نے ہر گھر میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور ہر گھر میڈیکل اسٹور بنا ہوا ہے، تو ایسے موقع پر، ایسے دور میں ہمیں سورہ فاتحہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے، یعنی جب کبھی بھی ہم پانی پیے یا کوئی بھی چیز پیے یا کھائے تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دے، پھر اس کے بعد اس کا استعمال کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی یقین ہے کہ آہستہ آہستہ تمام بیماریوں سے چھٹکارا ملنا شروع ہو جائے گا، اور دوائیاں بھی اللہ رب العزت آہستہ آہستہ چھڑوا دے گا۔ اگر ہر چیز کے اوپر دم کر کے استعمال نہ کر سکے تو کم از کم اتنا کرے کہ صبح کو 1 مرتبہ، شام کو 1 مرتبہ پانی پر دم کر کے ضرور وہ پانی دم کیا ہوا استعمال کر لے۔ اس سورت کا ایک اور نام کافیہ اور وافیہ بھی ہے، یعنی یہ سورت ہر طرح کی خیر و برکت کے لیے کافی اور وافی ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام سورۃ الصلاح بھی ہے، یعنی یہ سورت کا ہر نماز میں پڑھا جانا ضروری ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن پاک کا سمجھنا آسان فرمائے، اور ہم خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ تو ہمیں قرآن پاک کا علم لدنی اور فہم لدنی عطا فرما۔ اگر دل میں سچی طلب ہوگی، ہم یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں قرآن کا فہم حاصل ہو، تو اللہ رب العزت ہم ناکارہ کو بھی قرآن پاک کا فہم عطا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سچی طلب ہو، اور سچی طلب کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو، اور مانگنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش اور محنت ہو۔ اور میں آپ تمام حضرات سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے جس طرح سے آپ ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے نفع اٹھا رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے اوروں کو بھی اس پروگرام سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہبری کرنے والا اس کے کرنے والے کے مانند ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، اگر تیری وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راستہ پر آ گیا تو یہ تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ بہرحال میں آپ تمام ساتھیوں سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی لنک کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے تمام متعلقین تک خصوصی طور پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔